السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم سامعین و ناظرین، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جن بھائیوں نے ہمارے چینل مفتی اشرف حیدری کو سبسکرائب نہیں کیا تو ان سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل مفتی اشرف حیدری کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک کریں، بیل کا بٹن دبائیں۔ اگر خواب کی تعبیر پوچھنی ہو یا کوئی شرعی مسئلہ پوچھنا ہو یا کوئی وظیفہ پوچھنا ہو تو آپ کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جلدی اور تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ جی محترم سامعین و ناظرین، آج میں آپ کو ایک عمل بتانے والا ہوں جو یکم محرم الحرام کو کیا جاتا ہے، اور یہ عمل بہت اہم عمل ہے۔ ہر قسم کے مصائب اور آفات سے حفاظت کا عمل ہے۔ جی جو بہن بھائی یہ عمل کرنا چاہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ 3 کاموں کی پابندی کریں۔ نمبر 1، نماز کا اہتمام کریں۔ دیکھیں، اگر فرائض کے اندر کوتاہی ہو تو وظائف کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے سب سے پہلے نماز کا اہتمام کریں۔ اور دوسرے نمبر پر آپ کی جو غذا ہو وہ حلال ہو، حرام غذا نہ ہو، کیونکہ جس پیٹ کے اندر حرام کا لقمہ جاتا ہے تو اس کی دعا کبھی بھی قبول نہیں ہوتی۔ اور تیسرے نمبر پر جھوٹ نہیں بولنا۔ دیکھیں، جب آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ اللہ کے ہاں جھوٹوں میں لکھا جاتا ہے، اور قرآن پاک کے اندر حکم ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ تو اس لیے 3 چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ عمل اور وظیفہ یہ ہے۔ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ نے جواہر الفقہ کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ عمل بزرگوں سے چلا آ رہا ہے کہ جو آدمی یکم محرم الحرام کو اپنے پاس 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر اپنے پاس رکھے گا تو یہ آدمی ہر قسم کے آفات اور ہر قسم کی مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ بہت ہی مجرب عمل ہے اور بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ 113 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے پاس لکھ کر رکھنے سے آفات اور مصائب سے آدمی کی سارا سال اللہ تعالیٰ کی مدد سے حفاظت رہے گی۔ تو اس لیے یکم محرم الحرام آنے والا ہے، تو اس میں آپ کوشش کریں کہ اس عمل کو کر لیں۔ اور جو بہن بھائی یہ عمل کرنا چاہیں تو وہ کمنٹس کے اندر اجازت لے لیں، کیونکہ اجازت کے بعد جو ہے عمل کی تاثیر اور قوت کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر اجازت کے بغیر آپ عمل کریں گے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا، لیکن جلد اور زیادہ فائدہ جو ہے وہ اجازت لے لینے کی صورت میں ہوتا ہے۔ تو آپ اجازت لے لینا، انشاءاللہ آپ کو اجازت دی جائے گی، اور پھر اس کے بعد عمل شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ مہربانی والا معاملہ فرمائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔